اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، اللہ نے وعدہ کیا اہل ایمان تم لوگوں سے کہ ایمان لاؤ، سنت کے مطابق اعمال کرو، اللہ تمہیں روئے زمین کی خلافت دے گا۔ وہ خلافت کی ترتیب نبی علیہ السلام نے کئی موقع پہ اشارتاً، قولاً، فعلاً، عملاً بتا دیے کہ ابو بکر ہے، پھر عمر ہے، پھر عثمان ہے، پھر علی ہے، حیدر کرار ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حالانکہ قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا نا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، کہ قصاص میں بدلہ لینے میں ہی اصل زندگانی ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ ہم اگر خلفائے راشدین کے دوروں میں اگر دیکھیں گے نا، یہ جو آئین انہوں نے بنایا تو یہ آئین سمجھ میں نہیں آ رہا کس حساب سے آئین ہے۔ بس اپنے آپ کو تحفظ دینے کے لیے کہ ہم جب تک زندہ ہیں ایک فرعون والی زندگی بسر کریں، یعنی جب تک عہدے میں بھی ہے تو بھی اور عہدے کے اتر جائیں تب بھی، کیونکہ ظاہر بات ہے عہدے میں ہم نے اتنا کما لیا کہ اب ساری زندگی بیٹھ کر ہی کھانا ہے، اور ان کو خطرہ بھی ہوتا ہے کہ عہدے میں تو کچھ ہو نہیں سکتا، عہدے سے جانے کے بعد سارا مسئلہ سامنے آئے گا، تو اس میں جو ہے تحفظ ہو جائے، کیونکہ عہدے میں تو ظاہر بات ہے کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا۔ حالانکہ دور عمری میں اگر دیکھو گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں جو 22 لاکھ مربع میل کا حاکم اور جرنیل ہے، روایت میں آتا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں تھے، ان کا پرنالہ جا رہا تھا مسجد نبوی سے، صحابہ کرام نے شکایت کی کہ بھئی یہ پرنالے سے پانی بہتا ہے، گرتا ہے، بارش کا پانی ہو، کچھ اور پانی ہو تو ہم نمازی یہاں سے گزرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا کہ یہ پرنالہ کس کا ہے؟ کہا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہا اچھا تو ایسا کر لو کہ یہ پرنالہ جو ہے میں حاکم وقت ہو، بحیثیت حاکم وقت کے یہ فرمان جاری کرتا ہوں کہ پرنالہ یہاں سے ہٹا دو۔ ہاں ظاہر بات ہے پانی گرتا ہوگا، لوگ آتے جاتے نماز شروع۔ اب انہوں نے پرنالہ ہٹا دیا، حضرت عباس سفر سے واپس آئے تو دیکھا پرنالہ نہیں ہے، غصہ ہوا ہے، کس نے کیا؟ کہا حاکم وقت حضرت امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ کہا میری اجازت کے بغیر؟ فوراً انہوں نے کیس کیا عدالت پہ، کٹہرے پہ، کٹہرے کو بھی حضرت عمر کے خلاف، جن کی اتنی کیسر و کسریٰ جس کے نام سے تھر تھرائے، حضرت بیت عمر المقدس اکیلا فتح کرنے چاہیں، اکیلا فتح، اور دیکھ کر ہی چابی حوالے کر دی۔ یعنی اتنی بہادری تھی، اتنی بہادری اور نشانی تھی کہ ہماری کتاب میں لکھا ہے توریت کھول کے یہودی بیٹھ گئے کہ تم سے لڑنا اور مقابلہ کرنا موت کے مترادف ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عدالت پہ پہنچ گئے، قاضی نے پوچھا کہ عمر یہ پرنالہ آپ نے یہاں سے ہٹایا، حضرت عباس سے آپ نے اجازت لی؟ کہا سفر میں تھے۔ کہا لوگوں کی پریشانی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ مسئلہ اس طرح کیا۔ حضرت عباس نے فوراً فرمایا نہیں، میں اس پرنالے کو یہاں سے ہٹا ہی نہیں سکتا، اس پہ نبی کی نسبت قائم ہے کہ حضرت نبی علیہ السلام نے باقاعدہ اس پرنالے کو اپنے ہاتھ سے لگایا تھا، عمر کی کام اجال کہ اس پرنالے کو یہاں سے ہٹائے، اور میں آج بھی موجود ہے وہ، میں خود نبی السلام کے کندھے پہ سوار ہو کے میں نے پرنالے کو لگایا، کیونکہ نبوت کا بوجھ تو کوئی اٹھا نہیں سکتا، ایک ہی بندے نے اٹھایا تھا نبوت کا بوجھ، وہ ابوبکر صدیق کہتے ہیں، وہی لائق و فائق ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے آپ حکم جاری کریے۔ قاضی نے، جج نے فیصلہ کیا کہ آپ پرنالہ واپس لگائیں۔ 22 لاکھ کا مربع میل کا حاکم اور جرنیل تن ہے تنہا، گارا مکس کر رہے ہیں، پسینے سے شراب ہو رہے ہیں، مدینہ اور مکہ کی گرمی تو آپ کو معلوم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ گارا ملا رہے ہیں، صحابہ دور سے قریب سے دیکھ رہے ہیں کہ آج کیا ہونے والا ہے، حضرت عباس دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد جب پرنالہ لگانے کی باری آئی کہا کہ عمر ایسا نہیں، نبی کے کندھے پہ میں چڑھا تھا، آپ کے کندھے پہ چڑھوں گا میں، پھر پرنالہ لگاؤں گا۔ حضرت عمر جھک گئے، خانوادہ نبوت اور نبی کے گھرانے کے سامنے کوئی مجال ہے کوئی بات کرے، جھک گئے، کمر جھکا دی، وہ پرنالہ لگایا۔ اس کے بعد حضرت عمر کا ہاتھ پکڑ کے مدینے والے کو کہا کہ میرا مقصد پرنالہ لگانا نہیں تھا، میرا مقصد دنیا کفر کو یہ پیغام دینا تھا، یاد رکھنا خلافت پہ ہمارا کوئی حق نہیں ہے، اگر ہمارا حق ہوتا تو جس طرح ایک پرنالے کے لیے عمر کو گھر سے نکال کر کٹہرے میں ہم کھڑا کر سکتے ہیں تو پھر ہم یہ پرنالے کے لیے جو یہاں تک جد و جہد کر سکتے ہو تو خلافت کے لیے بھی ہم اتار دیتے ہیں۔ اگر خلافت پہ ہمارا کوئی حق ہوتا، خلافت پہ ہمارا کوئی حق نہیں ہے، اللہ نے جس نے دینا ہے اور نبی علیہ السلام نے جن کی پیشن گوئیاں کی ہے، اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، اللہ نے وعدہ کیا اہل ایمان تم لوگوں سے کہ ایمان لاؤ، سنت کے مطابق اعمال کرو، اللہ تمہیں روئے زمین کی خلافت دے گا۔ وہ خلافت کی ترتیب نبی علیہ السلام نے کئی موقع پہ اشارتاً، قولاً، فعلاً، عملاً بتا دیے
کہ ابو بکر ہے، پھر عمر ہے، پھر عثمان ہے، پھر علی ہے، حیدر کرار ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ.